بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل کوڈ آف زوالوجیکل نامنکلیچر کے چیپٹر 12 کے آرٹیکل 52 کے حوالے سے بات کریں گے۔ آرٹیکل 52 جو ہے وہ پرنسپل آف ہومونیمی کو ڈیل کرتا ہے۔ A homonym is a name for a taxon that is identical in spelling to another such name that belongs to a different taxon۔ کہ جب دو مختلف سپیشیز کو سیم نام دیا گیا ہو تو اس کو ہومونیم کہتے ہیں۔ پرنسپل آف ہومونیمی میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف پرنسپل آف ہومونیمی کیا ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق when two or more taxa are distinguished from each other they must not be denoted by the same name۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے دو آرگنزمز کو، دو انڈیویجولز کو ڈفرینٹ سپیشیز ڈکلیئر کر دیا تو پھر آپ ان کا سیم نام نہیں رکھ سکتے۔ سیم نیم سے مراد بایولوجیکل جو نامنکلیچر ہے اس کے مطابق آپ نے ان کا سیم نام نہیں رکھنا۔ نیکسٹ ہے آپریشن آف دا پرنسپل آف ہومونیمی۔ when two or more names are homonym only the senior as determined by the principle of priority may be used as a valid name۔ کہ جب آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ ہومونیم آ جائیں، یعنی ایک ہی جو نام ہے وہ دو تین سپیشیز کا نام رکھا ہوا ہے، تو اس وقت آپ نے جو سینئر نیم ہے اور وہ پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ آرٹیکل ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، تو وہ ویلڈ نیم ہوگا۔ یعنی جو سینئر نیم ہوگا جو پرنسپل آف پرائرٹی کے تحت ڈٹرمن ہوگا ایز اے سینئر نیم تو وہ ویلڈ نیم ہوگا۔ پرنسپل آف پرائرٹی اپلائز کب ہوتا ہے کہ the relative precedence of homonyms including primary and secondary homonyms in case of species group names is determined by applying the relevant provision of the principle of priority and the first revisor۔ تیسرا جو تھرڈ اس میں کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے ہومونیمز کو ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ پرائمری ہوں چاہے وہ سیکنڈری ہومونیمز ہوں سپیشیز کے حوالے سے، تو تب آپ نے ان کو جب ڈٹرمن کرنا ہے ان کا یوز کو، تو پرنسپل آف پرائرٹی اور جو فرسٹ ریوائزر کا پرنسپل ہے اس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے۔ اب سینئر ہومونیم اور جونیئر ہومونیم میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ سینئر ہومونیم سے مراد یہ ہے کہ دا اویلیبل نیم آن دا بیسس آف پرائرٹی دیٹ از ایز پر دا ایئر آف پبلیکیشن۔ جو نام پہلے پبلش ہوگا وہ سینئر ہومونیم ہوگا، اور جو جونیئر ہومونیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پری آکوپائڈ نیم ناٹ ان یوز آن دا بیسس آف پرائرٹی اور بائی a ruling by a nomenclatural body۔ So first of all we will define what homonym is۔ A homonym is a name for a taxon that is identical in spelling to another such name that belongs to a different taxon۔ کہ جب دو مختلف سپیشیز کو سیم نام دیا گیا ہو تو اس کو ہومونیم کہتے ہیں۔ پرنسپل آف ہومونیمی میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف پرنسپل آف ہومونیمی کیا ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق when two or more taxa are distinguished from each other they must not be denoted by the same name۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے دو آرگنزمز کو، دو انڈیویجولز کو ڈفرینٹ سپیشیز ڈکلیئر کر دیا تو پھر آپ ان کا سیم نام نہیں رکھ سکتے۔ سیم نیم سے مراد بایولوجیکل جو نامنکلیچر ہے اس کے مطابق آپ نے ان کا سیم نام نہیں رکھنا۔ نیکسٹ ہے آپریشن آف دا پرنسپل آف ہومونیمی۔ when two or more names are homonym only the senior as determined by the principle of priority may be used as a valid name۔ کہ جب آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ ہومونیم آ جائیں، یعنی ایک ہی جو نام ہے وہ دو تین سپیشیز کا نام رکھا ہوا ہے، تو اس وقت آپ نے جو سینئر نیم ہے اور وہ پرنسپل آف پرائرٹی جو ہے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ آرٹیکل ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، تو وہ ویلڈ نیم ہوگا۔ یعنی جو سینئر نیم ہوگا جو پرنسپل آف پرائرٹی کے تحت ڈٹرمن ہوگا ایز اے سینئر نیم تو وہ ویلڈ نیم ہوگا۔
تیسرا جو ہے ہمارے پاس پرنسپل آف پرائرٹی اپلائز کب ہوتا ہے کہ دا ریلیٹو پریسیڈنس آف ہومونیمز انکلوڈنگ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہومونیمز ان کیس آف اسپیشیز گروپ نیمز is determined by applying the relevant provision of the principle of priority and the first revisor. تیسرا جو تھرڈ اس میں کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے ہومونیمز کو ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ پرائمری ہوں چاہے وہ سیکنڈری ہومونیمز ہوں اسپیشیز کے حوالے سے، تو تب آپ نے ان کو جب ڈٹرمن کرنا ہے ان کا یوز کو، تو پرنسپل آف پرائرٹی اور جو فرسٹ ریوائزر کا پرنسپل ہے اس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے۔ اب سینئر ہومونیم اور جونیئر ہومونیم میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ سینئر ہومونیم سے مراد یہ ہے کہ دا اویلیبل نیم آن دا بیسس آف پرائرٹی دیٹ از ایز پر دا ایئر آف پبلیکیشن، جو نام پہلے پبلش ہوگا وہ سینئر ہومونیم ہوگا، اور جو جونیئر ہومونیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ a pre-occupied name not in use on the basis of priority or by a ruling by a nomenclatural body۔ یہ جو جونیئر ہومونیم ہوگا وہ دراصل ایسا نام ہوگا جو چاہے یوز میں نہیں ہے یا آن دا بیسس آف پرائرٹی اور بائی رولنگ کسی وجہ سے، یا آپ کے جو نامنکلیچرل باڈی ہے اس کی وجہ سے وہ استعمال میں نہیں ہے، تو وہ جونیئر ہومونیم ہوگا۔ Next ہے replacement of junior homonyms. The principle of priority requires that if a name in use for a taxon is found to be unavailable or invalid, it must be replaced by a next oldest available name from among its synonyms, including the name of the ریپلیسمنٹ آف جونیئر ہومونیم۔ جو جونیئر ہومونیم ہے اس میں پرنسپل آف پرائرٹی کے مطابق اگر کسی اسپیشیز کا جو نام ہے وہ ان اویلیبل ہو گیا یا انویلڈ ہو گیا ہے، تو اس کا جو نیکسٹ اولڈسٹ اویلیبل نیم ہوگا اس کے جتنے بھی سینونیمز ہوں گے تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے نامنکلیچر کے لیے۔ اگر آپ کے پاس جو وہ اسپیشیز ہے اس کا کوئی بھی سینونیم نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نیم دینا ہے۔ ریپلیسمنٹ آف جونیئر ہومونیم۔ جو جونیئر ہومونیم ہے اس میں پرنسپل آف پرائرٹی کے مطابق اگر کسی اسپیشیز کا جو نام ہے وہ ان اویلیبل ہو گیا یا انویلڈ ہو گیا ہے تو اس کا جو نیکسٹ اولڈسٹ اویلیبل نیم ہوگا اس کے جتنے بھی سینونیمز ہوں گے تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے نامنکلیچر کے لیے۔ اگر آپ کے پاس جو وہ اسپیشیز ہے اس کا کوئی بھی سینونیم نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نیم دینا ہے۔ نیکسٹ ہے سپرویژن آف سینئر ہومونیمز۔ جو سینئر ہومونیمز ہیں وہ کب ہومونیمی میں انکلوڈ نہیں ہوتے؟ اس میں نیمز دیٹ آر ان اویلیبل ان دا میننگ آف دا کوڈ، کوڈ نے جن کو ان اویلیبل نیم ڈکلیئر کر دیا وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ نیمز دیٹ ہیو never been used for a taxon in the animal kingdom، کہ وہ نام جو کبھی بھی اینیمل کنگڈم میں کسی بھی اسپیشیز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے ہوں گے تو وہ ہومونیم نہیں ہوں گے۔ نیمز دیٹ آر ایکسکلوڈیڈ فرام زولوجیکل نامنکلیچر، فار ایگزامپل سب جینس اور انفرا سب اسپیشیز نیم۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انکریکٹ اسپیلنگس بوتھ اوریجنل اینڈ سبسیکوینٹ یہ کبھی بھی ہومونیمی میں انکلوڈ نہیں ہوں گے۔ اب ذرا پرائمری ہومونیمز اور سیکنڈری ہومونیمز کو دیکھ لیتے ہیں کہ پرائمری ہومونیمز میں ان اسپیشیز گروپ یعنی اسپیشیز یا سب اسپیشیز وغیرہ جو ہیں، دیز آر نیمز دیٹ آر دا سیم اینڈ ور پرپوزڈ ان دا سیم جینس گروپ ٹیکسن۔ پرائمری ہومونیمز وہ ہوتے ہیں جو سیم اسپیشیز اور سب اسپیشیز کے نام ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اسی جنس کے لیے پرپوز کیا گیا ہوتا ہے۔ The junior homonym must always be replaced either by a new name or junior synonym if one exists۔ کہ آپ نے جب جونیئر ہومونیم ہوتا ہے اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے کسی نئے نام کے ساتھ، یا جو ہے اگر اس کا کوئی سینونیم موجود ہے تو آپ اس سے اس کو ریپلیس کریں گے۔ اس میں ایک ایگزامپل ہے کوڈس پگمیس کی اینڈ پگمی اسکلپن، یہ جو ہے ریپلیسمنٹ کی ایک ایگزامپل ہے جس میں دس اسپیشیز
was described, and later it was discovered that this name was already preoccupied by an old description of Cotus from the Old World, which means it is a primary homonym. A new name for the pygmy sculpin is currently being described. تو جب اس کا نام پہلے رکھا گیا تھا کوٹس پگمیس، اور جب یہ پتا چلا کہ یہ نام جو ہے وہ پہلے سے ہی اسپیشیز کا نام موجود ہے، تو اب اس کا جو نیا نام رکھا گیا تھا وہ جو ہے وہ پگمی اسکلپن جو ہے اس کا نام رکھا گیا، اور اب یہی ویلڈ نیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو سیکنڈری ہومونیم ہے اس میں these are the species that are placed in the same genus subsequent to their publication and they have the same specific epithets. کہ یہ وہ نام ہوتے ہیں سیکنڈری ہومونیمز کے جن میں سیم جنس کے اندر جو ہے وہ اسپیشیز کو رکھا جاتا ہے، اور ان کا جو سیکنڈ پارٹ آف دا نیم ہوتا ہے وہ دونوں کا سیم ہو جاتا ہے. The senior secondary homonym is the older of the two names. An alternative name will have to be provided either through description or junior synonyms for the junior homonym. ان میں سے جو جونیئر ہوگا اس کا آپ نے الٹرنیٹو نام رکھنا ہے. اگر وہ سینونیم موجود ہے تو وہاں سے آپ لے لیں گے جو سینئر سینونیم ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو آپ نیا جو ہے وہ پرپوز کر دیں گے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے incorrect and corrected original spellings. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے سم ہاؤ جو اسپیلنگ مسٹیکس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں نامنکلیچر کے اندر، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ the corrected spelling of an incorrect original spelling may enter homonymy but an incorrect original spelling cannot. کہ جو آپ کا کریکٹڈ اسپیلنگ ہے، اگر آپ کا انکریکٹ اوریجنل اسپیلنگ تھے وہ ہومونیم ہوں گے، لیکن انکریکٹ اوریجنل اسپیلنگ کبھی بھی آپ کا ہومونیم نہیں ہوں گے. An original spelling is an incorrect original spelling if it must be corrected. An incorrect original spelling has no separate availability and cannot enter into homonymy or be used as a substitute name. تو جب آپ کا نام ہے ہی غلط اور وہ نام اویلیبل ہی نہیں ہے تو اس نام کو آپ ہومونیمی میں استعمال نہیں کر سکتے. Suppression of senior homonyms. The following do not enter into homonymy. Suppression of senior homonyms سے مراد یہ ہے کہ اب کون کون سے جو سینئر ہومونیمز ہیں یا کون کون سے ایسے ہومونیمز ہیں جو آپ جو ہے ہومونیمی میں انکلوڈ نہیں کریں گے. اس میں پہلا ہے names that are unavailable in the meaning of the code کہ کوڈ نے ان کو جو ہے نا somehow unavailable name declare کیا ہو. دوسرے ہیں names that have never been used for a taxon in animal kingdom. ایسے نام جو کبھی بھی animal kingdom میں استعمال ہی نہ ہوئے ہوں وہ بھی ہومونیمی میں نہیں آئیں گے. names that are excluded from zoological nomenclature. اور وہ نام جو zoological nomenclature سے نکال دیے گئے ہوں جیسے سب جنس کا یا انفرا سب سپیشیز کے نیم ہیں تو وہ بھی ہومونیمز نہیں ہوں گے. اور incorrect spellings both original اور subsequent دونوں ہومونیمز میں نہیں آئیں گے. incorrect and corrected original spellings. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس کے سپیلنگ غلط ہو جاتے ہیں، تو جب سپیلنگ غلط ہو جاتے ہیں تو ان سپیلنگز کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو جن سپیلنگ کو آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ ہومونیمی میں انٹر ہو جاتا ہے، جبکہ انکریکٹ اوریجنل سپیلنگز جو ہوتے ہیں وہ ہومونیمی میں انکلوڈ نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ an original spelling is an incorrect original spelling if it must be corrected. An incorrect original spelling has no separate availability and cannot enter into homonymy or be used as a substitute name. کہ جو نام غلط سپیلنگ کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے وہ ہومونیم نہیں ہوگا، جبکہ اگر اسی نام کو کریکٹ کر لیا گیا جو سپیلنگ کی مسٹیک ہے وہ ریموو کر لی گئی ہے تو وہ ہومونیمی میں انٹر ہو جائے گا. سپیلنگ کی جو مسٹیکس ہیں اس کو وہ دو طرح کی عام طور پہ مسٹیکس جو ہے نا وہ اس کلاس کے تحت آتی ہیں. ایک وہ کہ جو ان ایڈورٹنٹ ہوں یعنی کہ جو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے نہ کی گئی ہوں، جیسے پرنٹر کی ایرر سے آ گئی ہے یا ٹائپنگ ایرر جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ گئی ہے،
تو دیٹ مسٹ بی کریکٹڈ. دوسری جو ہے وہ لیٹنائزیشن کی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کی جو رولز ہیں کسی بھی نام کو لیٹنائز کرنے کے، لیٹن میں کنورٹ کرنے کے، اس کے مطابق کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دیٹ are not to be considered as inadvertent errors. So, correction of a spelling of a name in publisher or author's corrigendum issued simultaneously with the original work or as a circulated slip to be inserted in the work, or if in journal or work issued in parts in one of the parts of the same volume, is to be accepted as clear evidence of inadvertent error. کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا، جب آپ نے spellings that must be corrected، incorrect original spellings جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہونی چاہیے یا ایویڈنس ہونی چاہیے کہ یہ جو ایرر ہے، یہ ایرر جو ہے وہ ٹائپنگ ایرر ہے. تو ایسی صورتحال میں یا پھر جو ہے اس کی کریکشن جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. دوسری جو طرح کی ایرر آ سکتی ہے وہ آ سکتی ہے انکریکٹ ٹرانسلیٹریشن یا لیٹنائزیشن کی، کہ جب آپ نے نام کو لیٹن میں کنورٹ کرنا ہے تو اس وقت آپ سے جو ہے ان اپروپریٹ کنیکٹنگ واؤل کوئی اس طرح کا جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ اب نام جو ہے وہ آ گیا ہے لیکن اس میں ایرر ہے. تو ایسی ایررز کو ریموو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو اوریجنل ورک ہے اس میں کوریجنڈم دے دیں کہ اس کا نام جو غلطی سے چھپ گیا ہے اس کا کوریجنڈم دے کے اس نام کی کریکشن کرا لی جاتی ہے، اور وہ جو کریکٹڈ نیم ہوتا ہے وہ پھر ہومونیمی میں انٹر ہو جاتا ہے. ہومونیمی ود نیمز آف ٹیکسا وچ آر ناٹ اینیملس. اب کبھی کبھی ایسے ہومونیمز بھی ہوتے ہیں جو کچھ ایسے آرگنزمز کے ہوتے ہیں جو اینیملز کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور اسی کوڈ کے شروع میں اینیملز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اینیملز میں کیا آئیں گے. اس میں میٹازوا کے تمام آرگنزمز اور پروٹسٹ فار دا پرپز آف zoological nomenclature کو اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں. So he says the name of an animal taxon identical with the name of a taxon which has never been treated as an animal is not a homonym for the purpose of zoological nomenclature. کوئی بھی ایسا نام جو کسی سپیشیز کا ہو وہ اس کو کبھی بھی ایز اینیمل ٹریٹ نہ کیا گیا ہو تو وہ ہومونیم نہیں ہوگا. Zoological nomenclature is independent of other systems of nomenclature in that the name of an animal taxon is not to be rejected merely because it is identical with the name of a taxon that is not animal. کہ اگر فرض کریں کہ وہ نام جو ہے وہ اینیمل کی بجائے کسی پلانٹ کا ہے یا کسی اور جو کنگڈم ہے اس کے کسی آرگنزم کا ہے تو اس بنیاد پہ اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. Any available name of a taxon that has at any time been classified as an animal continues to compete in homonymy in zoological nomenclature even though the taxon is later not classified as animal. کسی اسپیشیز کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا لیکن بعد میں ہوا یہ کہ وہ اسپیشیز جو ہے وہ اینیمل کنگڈم سے نکل کے کسی اور کیٹیگری میں چلی گئی. اس کے باوجود وہ نام جو ہے وہ زوالوجیکل نامنکلیچر میں ہومونیمی کے طور پہ کمپیٹ کرے گا، وہاں پہ کنسیڈر کیا جائے گا.